بیٹا سجیل، تمہیں بتایا نا کہ تم آ کے جو ہے نا کم سے کم تسلی والی جواب دے دیا کرو اس کو فارسی میں، سمجھے نا، کہ ہم گھر بک رہا میرا، آج یہ ہو رہا، آج بولو نا میرا ابو ڈائبٹیز کا مریض ہے، اس پر کم کرو نہیں تو ایسے مر جائے گا۔ اور بیٹا یہ یاد رکھنا، میں نے بتایا نا کہ اس کے جہاں رکھا ہوا ہے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے جو ہے نا، گھر کے دروازے کے سامنے جو ہے وہ لائن سے 3-4 مکان ایک جیسا بنا ہوا، پتہ نہیں وہ پلانٹ ہے کیا ہے، وہ 4 مسجد میں جیسے کمبت نہیں ہوتا ایسے کمبت بنے ہوئے، اس کے اندر 2 جیسے سلور کا گلاس ہوتا ہے نا، ایسے کوئی اینٹینا جیسا مشین ہے، وہ چھوٹا چھوٹا گلاس جیسا سائز کا، وہ 2 لگے ہوئے ہیں، اور لائن سے ایک ہی سائز کا اور ایک ہی کلر کا ہے، اور اس سے تھوڑا سا آگے بولو روڈ پہ گاڑی چل رہا ہے، یہ لوکیشن بتا دو اس کو عقیل کو کہ وہ بتا دے گا تہران میں۔ سجیل بیٹا، وہ عقیل فون نہیں اٹھا رہا ہے، اور یہ لوگ جو فون نہیں اٹھاتا ہے اور یہ مار رہے ہیں وہاں سے۔ بیٹا تم جو ہے نا وہ فارسی میں ان کو کسی طرح بول بچن دیتے رہو کہ آج مکان بیچ رہے ہیں ہم لوگ، سودا ہو گیا ہے، ٹائم دو، اس طرح تسلی دیتے رہو تاکہ یہ ہمارے کم، ورنہ یہ ساری رات سونے نہیں دیتے ہیں، اور 2 دن سے کھانا نہیں کھائے ہیں ہم، سمجھے نا، ایسے رکھا ہوا پانی دیتا ہے، سمجھے نا۔ اور عقیل کو بتا دینا کہ بیٹا جہاں رکھا ہوا نا اس کے سامنے لائن سے 3 گھر نظر آ رہا، آگے پیچھے پتہ نہیں کتنا گھر ہے، گلاس اسٹیل کا جو ہوتا ہے نا اس طریقہ سے کوئی مشین لگا ہوا ہے جیسے 4 کونا میں، ان کو بتا دینا۔ اس سے آگے تھوڑا سا روڈ ہے، گاڑی واڑی چل رہا ہے، یہ نشان بتا دے، سمجھے نا۔ لائن سے ایک ہی طرح کا گھر ہے، 3 نظر آ رہا ہے، مگر پیچھے ہو سکتا اور وہ پتہ نہیں وہ کوئی پلانٹ ہے، یہ کوئی بجلی کا کیا ہے، یہ نشان بتا دینا، ٹھیک ہے نا۔ اور بیٹا تم خالی مقصد فارسی میں ان کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہو تاکہ یہ مارے کم، ورنہ میری حالت اچھا نہیں ہے بیٹا۔ ہیلو، السلام علیکم کیسر بھائی، میں وہاں سے ترکی جا رہا تھا ٹرانزٹ، تو میرے کیمرے کا کام کرتا ہوں، فلم کی کیمرے جو پرانے زمانے کا ہوتا ہے، وہ اکثر جو ہے ٹیکس لے کے چھوڑ دیتے تھے، اس دفعہ ترکی والوں نے چھوڑا نہیں، میں واپس آ رہا تھا، جیسی چیک پوسٹ پہ آیا، چیک پوسٹ سے 10 قدم آگے ٹیکسی پکڑا ہے، ٹیکسی میں آگے جا کے آدمی بیٹھا، پھر آگے جا کے بیٹھا، پھر وہ پہاڑی کی طرف لے گیا، اب مجھے تو راستہ نہیں پتا، پھر وہاں 3-4 بیٹھا، پھر اس کے بعد ٹیکسی والا پھر جو ہے چاروں طرف سے اور ٹیکسی آیا، یہ بہت بڑا ایک گروپ ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد بھائی یہ مجھے لے گئے، میرا سارا تقریباً 10-12 لاکھ کا سامان، پھر وہ $3000 دو، نہیں تو پھر ٹرچر شروع کر دیا۔ میں 2 دن ٹرچر تو برداشت کرتا رہا، ایران ایمبیسی، پاکستان ایمبیسی سب جگہ خبریں دے دیے، مگر کسی نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے لب و لواب میری یہ ہے کہ ایران گورنمنٹ خود اس کام میں ملوث ہے، ان کو سارا کچھ فیسلٹی دے رکھا ہے، وہ تو سی سی کیمرہ نکالے، سامنے سے چیک پوسٹ کے سامنے رش ہوتا ہے، سامنے بلڈنگیں ہیں، مارکیٹ ہے، سی سی کیمرے ہوں گے، سب کچھ وہ پکڑ سکتے ہیں، وہ پکڑتے نہیں ہیں۔ پھر بھائی مختصر بات یہ ہے کہ مجھے مار کے لہو لہان کر کے تصویر بھیج دیا میرے گھر میں پیسے نہیں تھے بھائی، میرے گھر والوں نے کسی سے ریکویسٹ کی، محلے میں رونا پیٹنا کیا گھر والوں نے، تو ایک شخص کا امریکہ میں کوئی تھا، اس نے بولا ٹھیک ہے آپ پاکستانی دے دینا، گھر بک رہا ہے ہمارا، ظاہر سی بات ہے میں قرض دار تھا، تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم امریکہ سے دلا دینا۔ بولا صبح تک میرے والد صاحب نہیں بچے، کیونکہ سارا رات میرا بلڈ گرتا رہا، پوری کاٹ دیا انہوں نے، اور میں کافی ذہنی پریشانی میں تھا، سب سامان رکھ لیا، ایک چیز نہیں دیتے ہیں وہ موبائل میرے سامنے، پھر لائے وہ افغانی پکڑ کے، نیپالی پکڑ کے، ان کے ساتھ بھی وہی کہانی ہے، بے شمار یہ کہانیاں 4 دن تک دیکھتا رہا۔ اب میں آپ کو واٹس ایپ میں کیسے بتاؤں، سامنے ہوتے تو میں آپ کو پوری تفصیل بتا سکتا تھا کہ وہ پھر جب ڈیمانڈ پورا ہو گیا تو ٹیکسی میں سب چھوڑنے کے لیے گئے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 سے 12 ٹیکسی، ہر ایک میں 4 بیٹھا ہوا ہے، اس گاؤں سے سارا اغوا، جس کو اغوا کیا ہے، جس نے ڈیمانڈ دے دیا ہے، ان سب کو 10 سے 12 گھنٹہ لگتا ہے، اور باکو شہر جہاں بارڈر ہے،
وہاں سے تہران آزادی کے ساتھ وہ چھوڑ کے گئے. وہ ان کا پورا نیٹ ورک کا میں سمجھ گیا کہ یہ پورا یہاں کا مشینری کام کر رہا ہے, میں کسی کے پاس جاؤں گا کوئی فائدہ نہیں. اور میں چلا آیا بھائی. پھر اس کے بعد جو ہے بھائی میں بہت اب میں کچھ کر تو نہیں سکتا. میں خود ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جو خود ہمیں معلوم ہے یہاں کا قانون, چاکلیٹ کی دکانیں ہیں, ٹافیاں دے دیں گے چوسنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں. اگر وہ کرنا ہوتا تو 2 دن کے اندر وہ کر سکتے تھے. میں 2 دن مار برداشت کرتا رہا. پھر یہ ہے کہ بھائی آپ سے ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں اغوانی لا کے پکڑ کے لا رہے ہیں, بنگالی اغوانی, اور بری طریقہ سے ان کے ساتھ وہی چیخ پکار بیچاروں کو مارتے ہیں. جب تک اس کے گھر والے وہاں سے ڈالر نہیں بھیجتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے ہیں. ایسے لڑکے دیکھیں جو 3-3 4-4 سال بیچارے کام کر کے آئے ہیں, ان کے جتنے بھی محنت کے پیسے ویسے سب کچھ تھے ان کے پاس, سب کچھ لے لیا. اب اس کے گھر سے بولتے ہیں $3000 دے. ایسے شخص بھی دیکھا ہے جس کے گھر کی بہت بری حالت, نیپالی رو رہا ہے اور اسے نہیں چھوڑا, اس کی انگوٹھا لٹک رہا ہے, اس طریقہ سے مار رہا ہے. اغوانی کے 2 کے گھٹنے دیکھے میں نے توڑ دیا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو میں آپ کو واٹس ایپ میں کیسے سناؤں, کیسے بتاؤں. اب میرا جو ہے واٹس ایپ آپ نے دیکھ لیا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں تو 65 سال کا عمر کا ینگ لڑکوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے وہ آپ اندازہ لگا لیں. ہیلو کیسر بھائی, میں تو مقصد ہے کہ بھائی وہاں سے 4 دن چر میں آپ سمجھ رہے میں ایجٹ آدمی ہوں, میری حالت اچھا نہیں ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں یار کہ یہ جتنے یوٹیوبر ہے بولیں اس کی ٹرینڈ چلائے. پاکستانی بیچارے انڈین غریب بچے ہوتے ہیں گھر کے, ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتی ہے, لوگ رپورٹ نہیں کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو میں نے دیکھا ہے جو حالت, پوری مشینری ان کے ساتھ ملا ہوا, نہ کوئی پولیس کچھ بولے گا, نہ کوئی راستے میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں دیکھ رہے ہیں مگر کچھ نہیں بول رہے. میں شور کر رہا تھا, بہت کہانی خراب ہے. آپ تھوڑا یہ غریب بچوں کی حمایت کریں جن کے پاس گھر میں مسائل خراب ہوتے ہیں, وہی جاتے ہیں بنا پاسپورٹ کا 3-3 4-4 سال کام کر کے اور اسی طرح آتے ہیں اور ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں. ان غریب بچوں کی دعائیں لیں, بہت بری طریقہ سے ان کے ساتھ یہ گورنمنٹ ایران پوری طریقہ سے ملوث ہے. سب کچھ ان کو آپ بتائیں کہ مجھے چیک پوسٹ کے سامنے روڈ سے لے کے گیا, کتنی CC کیمرے ہوں گے, 10 منٹ نہیں لگے گا ان کو پکڑنے میں, مگر وہ نہیں پکڑتے ہیں. اور پتہ نہیں کتنے بیچارے اور ایرانی نہیں اٹھاتے ہیں, وہ اٹھاتے ہیں پاکستانی, بنگلہ دیشی, انڈین, نیپالی, اور سب سے زیادہ اغوانی بچے ہوتے ہیں. کم عمر کے بچے ہوتے ہیں جو نوکریوں کے لیے بیچارے بنا پاسپورٹ کے نکلتے ہیں. بیٹا سجیل تمہیں بتایا نا کہ تم آ کے جو ہے نا کم سے کم تسلی والی جواب دے دیا کرو اس کو فارسی میں, سمجھے نا, کہ ہم گھر بھی کرا میرا آج یہ ہو رہا, آج بولو نا میرا ابو ڈائبٹیز کا مریض ہے, اس پر کم کرو نہیں تو ایسے مر جائے گا. اور بیٹا یہ یاد رکھنا میں نے بتایا نا کہ اس کے جہاں رکھا ہوا ہے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے جو ہے نا, گھر کے دروازے کے سامنے جو ہے وہ لائن سے 3-4 مکان ایک جیسا بنا ہوا, پتہ نہیں وہ پلانٹ ہے کیا ہے. وہ 4 مسجد میں جیسے کمبت نہیں ہوتا ایسے کمبت بنے ہوئے, اس کے اندر 2 جیسے سلور کا گلاس ہوتا نا ایسے کوئی اینٹینا جیسا مشین ہے, وہ چھوٹا چھوٹا گلاس جس سائز کا, وہ 2 لگے ہوئے ہیں اور لائن سے ایک ہی سائز کا اور ایک ہی کلر کا ہے. اور اس سے تھوڑا سا آگے بولو روڈ پہ گاڑی چل رہا ہے. یہ لوکیشن بتا دو اس کو عقیل کو کہ وہ بتا دے گا تہران میں. سجیل بیٹا وہ عقیل فون نہیں اٹھا رہا ہے اور یہ لوگ جو فون نہیں اٹھاتا ہے اور یہ مار رہے ہیں. وہاں سے بیٹا تم جو ہے نا وہ فارسی میں ان کو کسی طرح بول بچن دیتے رہو کہ آج مکان بیچ رہے ہیں ہم لوگ, سودا ہو گیا ہے, ٹائم دو, اس طرح تسلی دیتے رہو تاکہ یہ ہمارے کم ورنہ یہ ساری رات سونے نہیں دیتے ہیں. اور 2 دن سے کھانا نہیں کھائے ہیں ہم,
समझे ना, ऐसे रखा हुआ पानी देता है, समझे ना। और अकील को बता देना कि बेटा जहाँ रखा हुआ ना उसके सामने लाइन से 3 घर नजर आ रहा, आगे पीछे पता नहीं कितना घर है। गिलास स्टील का जो होता है ना, इस तरीका से कोई मशीन लगा हुआ है जैसे 4 कोना में, उनको बता देना। उससे आगे थोड़ा सा रोड है, गाड़ी वाड़ी चल रहा है, ये निशान बता दे, समझे ना। लाइन से एक ही तरह का घर है, 3 नजर आ रहा है, मगर पीछे हो सकता और वो पता नहीं वो कोई प्लांट है, ये कोई बिजली का क्या है, ये निशान बता देना, ठीक है ना। और बेटा तुम खाली मकसद फारसी में इनको झूठी तसल्लियां देते रहो ताकि ये मारे कम बने। मेरी हालत अच्छा नहीं है बेटा। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।